السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 73 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا ایک ایک لفظ ہمارے سینوں میں اتار دے، ہمارے عمل کا حصہ بن جائے۔ آمین، اللہم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین، اللہم آمین۔ آیت نمبر 73 کو پڑھنے سے پہلے، سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے کو ریویو کر لیتے ہیں کہ اہل یہود کے علماء جو ہے حق کو کبھی چھپاتے تھے، کبھی حق کو باطل کے ساتھ ملاتے تھے۔ تو یہ سارے حربے انہوں نے اس لیے استعمال کیے تھے کہ لوگ جو ہے وہ دین اسلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں۔ تو کبھی وہ ایک جماعت بنا لی ان لوگوں نے، اور کہ وہ لوگ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمیں دین اسلام کے بارے میں بتائیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں، پھر وہ کچھ دن کے بعد صبح کو شام کو پھر واپس آتے اور کہتے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی خاص چیز نہیں لگا، اس میں ہمیں کوئی خاص ایسا نہیں ملا کہ ہم مسلمان ہوں، لہٰذا ہم اپنے کفر پر ہی پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک شیطانی چالیں تھی ان کے دلوں میں جو وہ اسلام کے خلاف استعمال کرتے تھے، لیکن انہی کی حرکتیں انہی پر ہی الٹی ہو گئیں کہ لوگوں نے ان کی چالوں کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اب آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت اسی بات کو آگے لے کر ہم سے مخاطب ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ دِينَكُمْ، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَابِعَ دِينَكُمْ، مگر سوائے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ تو یہاں پھر یہود کے علماء کی ایک چال ہے کہ جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، متاثر ہوتے، تو وہ ان سے کہتے کہ تم ایمان نہیں لاؤ سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، تمہارے دین کے بارے میں جانتا ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہود کے علماء نے دین کو جو ہے وہ ایک گروہی دین سمجھ لیا تھا، کہ دین جو ہے صرف ایک گروہ کے پاس ہے، جو ہم جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو ان کے نزدیک حق کی پہچان کیا تھی؟ ان کے نزدیک حق کی پہچان صرف یہ تھی کہ حق ہمارے علماء بتا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتے۔ تو اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں بھی کیا ہے کہ وہاں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ پیروی کریں ان کے دین کی۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت اللہ کی ہے، هُوَ الْهُدَىٰ، وہی ہدایت ہے۔ اور یہاں آیت نمبر 73 میں بھی اللہ رب العزت اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ الْهُدَىٰ، بے شک ہدایت تو هُدَى اللَّهِ، اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا یہاں سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ہدایت کا سورس صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کسی انسان کو ہدایت دے سکے، نہ کسی گروہ کی طرف سے، نہ کسی فرقے کی طرف سے، نہ کسی مسلک کی طرف سے ہدایت مل سکتی ہے۔ ہدایت صرف اللہ رب العزت دے سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق یہ ہے
کہ آج مسلمانوں نے اپنے کئی گروہ بنا رکھے ہیں، کئی فرقے بنا دیے، اور ہر فرقہ یہ چاہتا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس آؤ۔ اگر کسی اور سے منسلک ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے نزدیک ہم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے وہ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو ہاں، یہاں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت صرف اللہ ہی دیتا ہے، اور وہی ہدایت ہے۔ اور ہدایت کے جو طالب ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیں ہدایت ملے، تو اس کو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ سے اس کو دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ دعا جو ہے اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں ہمیں سکھا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا کہنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، کہ سیدھے راستے کی دعا اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت اسی صورت میں فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، دکھا ہمیں راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے۔ تو یہ انعام و اکرام جو ہے وہ صرف آخرت میں نہیں ہوں گے، یہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کے ایسے لوگوں پر انعام ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو نہ ختم ہونے والے ان کے جو ہے انعام و اکرام ہے۔ اور اس کے لیے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں، جس میں باغ ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرا کیا کام کرنا ہے ہدایت کے طالب کو، کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ جو قرآن میں ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی پر عمل کر کے اس کو جان کے ہی ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے اللہ رب العزت اہل کتاب کی کچھ خوف کا ذکر کر رہے ہیں، کہ ان کے وہ یہ سارے حربے کیوں استعمال کر رہے تھے۔ ان یوتا احدم مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم۔ اب یہاں دو خوف ہیں جو ان پر طاری تھے۔ پہلا خوف جو تھا ان کا یہ تھا کہ ان یوتا، یہ کہ دیا جائے، احد مثلا، کوئی ایک مانند ما اوتی تم، جو کہ دیے گئے ہو تم۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ڈر تھا کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ کسی اور کو نہ مل جائے۔ اگر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگ گئے اور آپ سے متاثر ہو کر آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو جو آج شان و شوکت ہمیں ملی ہے وہ کہیں ہم سے چھن نہ جائے۔ تو ان کو اپنی شان، اپنے روب، اپنے دبدبہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ مختلف حربے استعمال کر رہے تھے۔ اور دوسرا خوف کیا تھا، او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑا کریں تم سے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ اب تمہارے رب کے پاس سے مراد جو ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ تو ان کے دل کا یہ جو خوف تھا، یا ان کے دل میں یہ جو چور تھا، اسی بات کو اللہ رب العزت نے پیچھے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں بھی بیان فرمایا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ۔ اور جب وہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے یا لوگ، تو کیا کہتے، قالوا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب وہ اکیلے ہوتے، آپس میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے، تو وہ کہتے قالوا اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، جو کھول کے بیان کر دیا اللہ نے، ظاہر کر دیا اللہ رب العزت نے اوپر تمہارے۔ یعنی ان کو یہ خوف ہوتا تھا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو پیشن کو یا ہماری کتابوں میں ہیں، تو یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ کہیں آپ کو یہ ساری باتیں بتا نہ دیں۔ تو ان کے اندر کا یہ خوف تھا کہ کہیں قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت کرنے کا موقع نہ مل جائے لوگوں کو، ایمان والوں کو۔ تو وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ اللہ تو سب ہی جانتا ہے۔ اب آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قُلْ إِنَّ بِفَضْلِ اللَّهِ بِيَدِهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کہہ دیجئے ان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ رب العزت، کہ کہہ دیجئے ان الفضل، بے شک فضل، بیادہ، اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
یوتی ہی دیتا ہے وہ من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تو بڑی کشائک والا ہے، اللہ تو جاننے والا ہے۔ تم کیا باتیں چھپاتے ہو کہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ساری پیشن گویاں آپ کو بتا دیں گے تو کیا اللہ اس چیز سے واقف نہیں ہے؟ تو ان کی کم عقلی کو اللہ رب العزت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سارا فضل تو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تو جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اور یہاں فضل سے مراد جو ہے وہ نبوت ہے۔ تم کو بھی نبوت اللہ نے دی تھی، تمہارے اندر نبی بھیجے تھے، تمہیں کتابیں دی، یہ اللہ کا فضل تھا تم پر، جس کو تم سنبھال نہیں سکے اور نافرمانیوں کا شکار ہو گئے، نافرمانیاں کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے یہ نبوت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے ان پر۔ تو اللہ تو بڑی وسعت والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ مسلمان کو ہدایت کی طلب کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور دعا کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو بھی پڑھنا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ کسی کے اقوال زرین، کسی کے خود ساختہ طریقے، مشورے، حکمت کی باتیں جو ہے ہدایت نہیں دے سکتی۔ کسی کا کلام خوبصورت ہو سکتا ہے، باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اچھے اور برے کی پہچان دی ہے۔ ہم نے کسی کے ظاہر پر نہیں جانا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یختص خاص کر دیتا ہے، برحمتہ ہی ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یختص سے مراد جو ہے وہ کسی پر خصوصی نوازش کرنا، یہ خصوصیت کا لفظ جو بھی ہے اسی سے نکلا ہے، کسی کے پر بہت زیادہ نوازش کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کی، تو یہ اللہ رب العزت کا خصوصی کرم تھا، خصوصی انعام تھا جو اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم میں بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل میں منتقل کر دی تھی۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے نبوت بنی اسماعیل کو دے دی، امت مسلمہ کو دے دی۔ تو اللہ رب العزت ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جلنے کی، اس میں کڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو نیچا گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا فضل تھا جو اللہ نے تم پر کیا تھا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے جو اللہ نے بنی اسماعیل پر کیا ہے، جو اللہ نے بنی اسماعیل پر کیا ہے، جو اللہ نے بنی اسماعیل پر کیا ہے۔